جل شانہ نے ارشاد فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس نے موت اور زندگی دونوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ یہ پرکھے، آزمائے، امتحان لے، اختبار کرے کہ تم میں سے اچھے اعمال کون بجا لاتا ہے۔ ویسے تو پہلے زندگی ہوتی ہے اور زندگی کے خاتمے کا نام موت ہے، لیکن آیت کریمہ میں موت کا ذکر حیات کے ذکر سے مقدم کیا گیا۔ الذی خلق الموت والحیات، علماء تفسیر نے لکھا کہ تذکرہ موت کو تذکرہ حیات سے مقدم کرنا، تنبیہ کرنا مقصود ہے، غافل کو جھنجھوڑنا مقصود ہے کہ اگرچہ تجھے زندگی میسر ہے لیکن موت بہت قریب ہے۔ تو زندگی اور موت یہ طے شدہ اٹل حقیقتیں، اور موت کا تو کوئی بھی انکار نہیں کرتا۔ مختلف مکاتب فکر کے لوگ یہاں موجود ہوں گے، مختلف دھرم، مذاہب، فرق کے ماننے والے دنیا پہ پائے جاتے ہیں، بات بات پر اختلاف موجود ہے، لیکن موت پر کسی کو اختلاف نہیں ہے۔ بلکہ جو لوگ وجود باری کے منکر ہیں، اللہ کے وجود کا انکار کرتے ہیں، موت کا وہ بھی قرار کرتے ہیں، چونکہ موت ایک ایسی حقیقت ہے جو اپنا آپ خود منواتی ہے۔ اقبال نے کہا تھا موت ہے ہنگامہ آرا کلزم خاموش میں، ڈوب جاتے ہیں سفینے موج کی آغوش میں۔ یہاں نہ بوڑھا نہ جوان، کوئی امتیاز نہیں ہے۔ دنیا پر آنے کی ترتیب موجود ہے کہ پہلے دادا آتا ہے، پھر باپ آتا ہے، پھر بیٹا آتا ہے، لیکن جانے کی یہ ترتیب لازم نہیں ہے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے جس طرح کہ آپ نے پرسوں دیکھا کہ باپ کو جوان بیٹے کی میت کو کندھا دینا پڑ جاتا ہے، تو یہ لمحوں سے بھی گزرنا پڑتا ہے۔ تو یہ کوئی ترتیب نہیں ہے کہ واپسی بھی ایسے ہی ہو۔ تو قبل اس سے کہ کوئی حجت باقی نہ رہے اور ہم ہاتھ مانگتے رہ جائیں، ہمیں اپنی آخرت کے لیے تیاری کرنی چاہیے۔ آخرت کی تیاری کیا ہے؟ اعمال صالح، توبہ، اللہ کے حضور رجوع، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی تلافی، کسی کا حق ہمارے کندھوں پر نہ ہو۔ جب اعلان کیا جا رہا ہو کہ اس شخص نے اگر کسی کا دل دکھایا ہے تو معاف کر دے، تو ہر شخص آگے سے یہ بول رہا ہو کہ اس نے تو محبتیں ہی بانٹی تھیں، تو اپنی زندگی اس طرح گزارو کہ لوگ مرنے کے بعد تمہیں یاد کریں، نہ کہ خاص کم جہاں پاک لوگ کہیں کہ اچھا ہوا جان چھوٹی۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ انہوں نے لوگوں کی ناک میں دم کیا ہوتا ہے، اور جب وہ مرتے ہیں لوگ شکر کے کلمے پڑھتے ہیں، لیکن وہ لوگ جن کے جانے سے لوگ کمی محسوس کرتے ہیں، جن کے جانے سے ماں باپ تو دکھی ہوتے ہی ہوتے ہیں، بہن بھائیوں کا کلیجہ تو پھٹتا ہی پھٹتا ہے، محلے دار گلیاں بھی اداس ہو جاتی ہیں کہ یہ شخص رحمت اور راحت کا ذریعہ تھا۔ تو اپنی زندگی اس طرح مرتب کرو۔ باقی میں اور آپ ہم بیٹھ نہیں جانا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام سنا آپ نے، جلیل القدر پیغمبر، انہوں نے اسرائیل سے عہد لیا ہے، وعدہ لیا کہ تو قبضے کے لیے اچانک نہیں آنا، پہلے مجھے کوئی قاصد بھیج دینا تاکہ میں موت کی تیاری کروں۔ اللہ کے پیغمبر تو ہر لمحہ تیار ہوتے ہیں، لیکن کچھ چیزیں تعلیم امت کے لیے ہوتی ہیں۔ تو کہا کہ میاں اچانک قبضے روح کے لیے نہیں آنا، پہلے کوئی قاصد بھیج دینا۔ کہا وعدہ تھا۔ ایک مدت گزرنے کے بعد حضرت اسرائیل حاضر ہوئے، پوچھا کدھر آئے ہو؟ کہا قبضے روح کے لیے۔ کہا تم نے تو وعدہ کیا تھا کہ اچانک نہیں آؤں گا، پہلے قاصد بھیجوں گا، تم نے کوئی قاصد نہیں بھیجا۔ تو حضرت اسرائیل عرض کرنے لگے حضور میں نے تو کئی قاصد بھیجے تھے، کہا میرے پاس تو ایک بھی نہیں آیا۔ کہا کہ آپ کی داڑھی میں سفید بال آ گئے تھے، یہ میرا قاصد نہیں تھا تو اور کیا۔ جب بڑھاپا طاری ہو جائے، جب یادداشت کھونے لگے، جب چلتے ہوئے ٹھوکریں لگنے لگے، جب قوا مدمحل ہونے لگے، جب زبان میں لکنت آنے لگے، جب نظر کمزور پڑنے لگے، تو سمجھ لو موت کا سندیس آ گیا، موت کا قاصد آ گیا۔ حضرت عمر تھے، دربار میں بیٹھے اور ایک شخص آیا بڑی بزم کے اندر، اس نے کہا یا عمر لا تنسا موتک، عمر موت کو نہیں بھولنا۔ بڑی بزم کے اندر
دربار لگا ہے اور بڑی دلیری کے ساتھ یہ جملہ بولتا ہے، عمر موت کو نہیں بھولنا۔ حضرت عمر یوں کانپنے لگے جس طرح بید کی شاخ کانپتی، اور پھر اس کو بلایا اور کہا کہ اگر تو روز آ جائے کرے تو مہربانی ہو، اور مہینے کے بعد تیری کو خدمت بھی کر دیا کروں۔ وہ روز آتا ہے، بڑے دربار میں کھڑا ہو کہتا ہے عمر موت کو نہیں بھولنا۔ حضرت عمر اس کا شکریہ ادا کرتے، مہینے کے بعد مشاہرہ بھی دیتے۔ ایک دن وہ آیا اور اس نے آواز لگائی عمر موت کو نہیں بھولنا۔ حضرت عمر نے اس کو بلایا، اس کے ہاتھ میں مشاہرہ دیا، کہا آج کے بعد تمہیں نہیں آیا۔ اس نے کہا کوئی اور آنے لگا؟ فرمایا نہیں۔ تذکیر موت کی ضرورت نہیں رہی؟ فرمایا نہیں۔ تو پھر کیوں مجھے چھٹی کروائی جا رہی ہے؟ حضرت عمر روئے اور داڑھی پہ ہاتھ رکھا، ایک بال الگ کیا، کہا یہ دیکھ میری داڑھی میں سفید بال آ گئے، اب تیرے آنے کی ضرورت نہیں، یہ مجھے چین سے نہیں بیٹھنے دے۔ ہماری تو پوری داڑھی بھی سفید ہو جائے نا۔ میاں صاحب نے کہا تھا نا ہڈیاں کمبن گوڈے کھڑکن تے اڑ گیا لک تیرا، ہڈیاں کمبن گوڈے کھڑکن تے اڑ گیا لک تیرا، اجے بھی بدیوں باز نہ آئیں جیو مرد تلیرا، فما اصبرہم علی النار۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے لوگوں کا آگ پر کتنا حوصلہ ہے، لوگ کتنے ڈٹائی کے ساتھ کہہ دیتے ہیں یہ جہاں مٹھا گلا کس نے مٹھا، معاذ اللہ یہ معاد کا آخرت کا انکار ہے۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر الجیلانی علیہ رحمہ و رضوان فرماتے ہیں جاؤ قبرستانوں میں جا کے دیکھو کیسے کیسے حسینوں کی مٹی خراب ہو رہی ہے، جو بدن پہ چٹکی مٹی بھی نہیں پڑنے دیتے تھے آج ان کے کفن بھی تار تار ہوتے ہیں۔ یہ 4 دن کی کہانی، یہ ٹوٹ کے بکھر جانے والا تھا، تو کس ڈٹائی کے ساتھ کس جرأت کے ساتھ کہہ دیا جاتا ہے کوئی نہیں دیکھ لیں گے، کتنا حوصلہ ہے آگ پر۔ فما اصبرہم علی النار، آگ پر کتنی دلیری سے لوگ بات کرتے تھے، ہم نے اس کے حضور پیش ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سری سقطی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں عذاب باقی چیزیں تو بعد کی بات ہے، میں اس بات سے ڈرتا ہوں کل قیامت کے دن رب کا سامنا کیسے کروں۔ یہ وہ لوگ ہیں تتجافی جنوبہم عن المضاجع، جن کی کروٹیں بستروں سے الگ رہتی ہیں، ساری رات کھڑے ہو کے رب کو خوف اور طمع میں پکارتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ رب کا سامنا کیسے کروں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ کتنا مشکل مرحلہ ہے جو ہمیں درپیش ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر پہ کھڑے رو رہے تھے، تو کوئی گزرا تو کہا کہ عثمان یوں کھڑے رو رہے ہو؟ کہا حضور نے ارشاد فرمایا تھا آخرت کی پہلی منزل قبر ہے، تو مجھے تڑپا دیتا ہے یہ منظر کہ قبر کا منظر کیسا ہوگا۔ تو آج میرے پاس بھی موقع ہے، آج آپ کے پاس بھی موقع ہے، آج کی زندگی عمل کے سانچے میں ڈھالو، کل موقع نہیں ملے گا۔ کل بندہ پکار پکار کے کہے گا یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش میں نے زندگی کو آخرت کی زندگی کے لیے گزارا ہوگا، لیکن اس وقت تو پھر کچھ ہاتھ نہیں ہوگا۔ جب زمین ہموار ہو اور موسم بھی اچھا ہو تو بیج ڈال لیں گے تو کچھ ہو جائے گا، اور جب زمین ہمارے علاقے میں کہتے ہیں بدتر سے نکل گئی تو پھر کچھ فائدہ نہیں ہے۔ آج موقع ہے، وقت پر کافی ہے قطرہ بھی آب خوش ہنگام کا، جل گیا جب کھیت برسا بھی تو پھر کس کام کا۔ میں نے تو کتب میں پڑھا ہے کل قیامت کے دن نیکوکار بھی پچھتائیں گے، بدکاروں کا پچھتانا تو سمجھ میں آتا ہے، نیکوکار کیوں پچھتائیں گے؟ جب اپنے اچھے اعمال کی جزا دیکھیں گے تو پچھتائیں گے جو چند لمحے ضائع کر دیے وہ بھی کیوں ضائع کر دیے، وہ بھی اللہ کے ذکر میں اس کی یاد میں گزارے۔ تو آج موقع ہے، اس موقع کو غنیمت سمجھنا چاہیے۔ ایک پنجابی شاعر نے کیا خوب کہا تھا، اج ساوی نے کھلے راہ نے انج ٹوک نوکھڑے ٹوکدے نے، اج ساوی نے کھلے راہ نے انج ٹوک انوکھڑے ٹوکدے نہیں، ٹور پویں تے پینڈے مک جاندے کار بیٹھیاں فاصلے جھکدے نہیں۔ آج ایک ایک اٹھنے والا قدم تمہیں اللہ کی قربت کا راستہ دے گا، کل کا پچھتاوا سوائے حسرت بڑھانے کے اور کچھ نہیں ہوگا۔ خوش نصیب وہ ہیں جو اللہ کے حضور حاضر اس کی رحمتیں آواز دے رہے ہیں، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان آجا پلٹ کے تیرا رب بڑا ہی کریم۔ مجھے بتاؤ کوئی یوں بھی آواز دیتا ہے؟ کبھی مجرم کا تعاقب کرتے ہوئے پولیس کو دیکھا ہے آپ نے؟
سخت گیر استاد ہو اور شاگرد کا تعاقب کرتا ہوا آپ نے دیکھا ہوگا، لیکن جو باغی ہے، سرکش ہے، متمرد ہے، مالک کی تحریر چھوڑ کے بھاگ رہا ہے، اللہ کی رحمتیں اس کو آواز دے رہی ہیں، یا ایھا الانسان، او بھاگے ہوئے انسان، ما غرک بربک الکریم، آجا پلٹ کے تیرا رب بڑا ہی کریم، آجا پلٹ کے تیرا رب بڑا ہی کریم۔ اچھا، رب کے اندر کیا شان تھی، لیکن آگے الکریم اس کی صفت لگا، آنا تو تم نے ہے ہی، پھر جو کفن میں منہ چھپا کے آتا پھرے گا، اچھا نہیں کھلے منہ ہی آ جائے، پھر جو لوگ تجھے اٹھا کے لائیں گے، اچھا نہیں اپنے قدموں سے چل کے آ جائے، آنا تو تم ہے، بھاگ نہیں سکے گا، راہ فرار نہیں ہے، رستگاری نہیں ہے، بھاگ تو سکتا ہی نہیں، آنا تو تجھے پڑے گا، لیکن کتنا اچھا ہو کہ اپنے قدموں سے خود چل کے آ جائے، اس کی رحمت کے در کھلے ہوئے، اور وہ کیا کہہ رہا ہے، ما غرک بربک الکریم، دیکھ میں تیرا رب لگتا ہوں، اور آگے لفظ نہیں، اللہ جی خالق کا، میں تیرا خالق لگتا ہوں۔ ذرا اس لفظ کے اندر کرنے کی کوشش کیجیے، رب بندے سے اپنے رشتے بیان کر رہا ہے کہ میں تیرا رب بھی لگتا ہوں اور میں تیرا خالق بھی لگتا ہوں، اور تو مجھے چھوڑ گیا جب جو تیرا خالق ہے۔ میں آپ سے سادہ سا ایک سوال کرتا ہوں، اور وہ یہ کہ ماں کو اولاد سے کتنا پیار ہے؟ کسی دنیا کے ترازو پہ ماں کے پیار کو تولا جا سکتا ہے؟ یہ ہم دیکھتے ہیں کہ سڑک کے اوپر بڑے بڑے ترازو نصب کر دیے گئے ہیں، کنڈے لگا دیے گئے ہیں، جس پر پورا ٹرک اور کنٹینر تولا جاتا ہے۔ تو میں اپنے دوستوں کو کہتا ہوں، آج تک کوئی ایسا کانٹا ایجاد نہیں ہوا جس پر ماں کے پیار کو بھی تولا جا سکے۔ ماں کے سینے میں تڑپتی ہوئی جو ممتا ہے اولاد کے لیے، جو پیار کا ایک رکھا ہوا جہاں ہے، اس کی کوئی مثال ہی نہیں ہے۔ ایک شاعر ہوئے تابش، اس نے ماں کے پیار کو کتنے خوبصورت پیرائی میں بیان کیا، ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش، ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش، میں نے ایک بار کہا تھا مجھے رات کو ڈر لگتا ہے، کہا بچپن میں میرے منہ سے نکلا تھا کہ امی مجھے رات کو ڈر لگتا ہے، میں بوڑھا بھی ہو گیا ہوں، میری ماں اب بھی میرے بستر پہ پھونکے مار کے سوتی کہ میرے بیٹے کو کہیں ڈر نہ لگے۔ ماں کے سینے میں وہ تڑپتی ممتا رکھتی گئی۔ اللہ اکبر۔ اور یہ لازمی نہیں ہے کہ ماں کو رابعہ بصری آئی ہو تو پھر اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اپلے تھاپتی ہوئی ماں بھی گوبر سے بھرے ہوئے ہاتھ اٹھا دے، اللہ انہیں بھی خالی نہیں موڑتا۔ ماں جب بولتی ہے تو اس کے لہجے میں جبریل بولتا ہے، ماں جب مسکراتی ہے تو لگتا ہے جنت کی ساری کلیاں کھل اٹھی ہیں، ماں جب پیار سے دیکھتی ہے تو لگتا ہے عرش سے رحمتیں اتر رہی ہیں۔ اللہ اکبر۔ کسی نے کہا کہ میری ماں ان پڑھ تھی لیکن میری یونیورسٹی وہی تھی، میرا کالج وہی تھا۔ عالی نصب مسندوں پہ بیٹھنے میں وہ سرور نہیں ہے جو ماں کے قدموں میں بیٹھنے سے۔ عالی جناب، حضرت صاحب، کیا کیا لقب ہمیں دیے جاتے ہیں، لیکن ان لفظوں میں وہ سرور کہاں، وہ مزہ کہاں جو ماں کی زبان سے اوئے مٹھو اور اوئے ببلو میں رکھا گیا تھا۔ اللہ نے اس کے سینے میں پیار رکھا ہے، جب وہ بولتی ہے تو لگتا ہے کائنات امڑ رہی ہے، آسمان سے رحمتیں اتر رہی ہیں۔ مجھے بتاؤ کہ ماں کو اولاد سے اتنا پیار کیوں ہے؟ تو آپ سب کا ایک ہی جواب ہوگا، اس لیے کہ ماں نے اولاد کو جنم دیا ہے۔ ماں اتنا پیار اس لیے کرتے ہیں، دکھ جھیل لیتی ہے، تکلیفیں گوارا کر لیتی ہیں۔ کسی کے گھر کے میلے برتن مانجنے پڑے تو اولاد کا پیٹ پالنے کے لیے اس سے بھی گریز نہیں کرتی، لوگوں کے گندے کپڑے دھو لیتی ہے اولاد کا پیٹ پالنے کے لیے۔ شہر میں آ کر پڑھنے والوں بھول گئے ہو کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا ہے۔ مائیں اپنے بچوں کو منزل تک پہنچانے کے لیے کن کن دکھوں سے گزرتی ہیں، تو ماں کے سینے کے اندر اس کی تڑپتی ہوئی ممتا میں وہ پیار کیوں رکھا ہے؟ تو آپ سب کا ایک ہی جواب ہوگا کہ ماں نے اولاد کو جنم دیا ہے۔ تو میں آپ سے کہوں گا، میرے اس جملے پہ آپ کی توجہ ہو گئی تو میرے آنے کا مقصود جو ہے وہ حاصل ہو گیا۔ ماں اولاد سے اتنا پیار اس لیے کرتی ہے کہ ماں نے اولاد کو جنم دیا ہے، تو جس نے جنم دیا ہے وہ اتنا پیار کرتی ہے، تو جس نے خلق کیا ہے وہ کتنا پیار کرتا ہے۔ ماں نے جنم دیا ہے، خلق نہیں کیا، تو جنم دینے والی کے پیار کو کسی ترازو پہ نہیں تولا جا سکتا، تو جس نے خلق کیا، جس نے قدرت سے بنایا، اس کا پھر بندے سے کتنا پیار ہوگا۔ تو ماں کی گود چھوڑ کے بچہ بھاگ جائے تو ماں کی ممتا پکارتی ہے، بیٹے آجا، اتنی ٹھنڈی چھاؤں کہیں نہیں ملے گی، در در کی ٹھوکریں مقدر ہو جائے گی، آجا پلٹ کے۔ ماں بازو پھیلائے بچے کو بلاتی ہے، رب کی رحمتیں آواز دے رہی ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک، او آجا پلٹ کے، میں تیرا خالق لگتا ہوں، دیکھ تیرا میرا رشتہ کتنا برا ہے۔
اور تو میرا ہی گھر چھوڑ کے بھاگ گیا. الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. اس کی رحمتیں آواز دے رہی. ہم تو مائل بکرم ہیں, کوئی سائل ہی نہیں. راہ دکھلائیں کسے رہرب منزل ہی نہیں. جلوائے طول تو موجود ہے, کوئی مسائل نہیں. اس کی رحمتیں آواز دے رہی ہیں کہ میرے بندے آ جا پلٹ گئے. اور وہ اتنا خوش ہوتا ہے, حدیث پاک میں ہوتا ہے کہ آیا کہ جب کوئی بندہ توبہ کرتا ہے تو حضور نے اس کیفیت کو بیان فرمایا ایک تمثیل کے ساتھ. ارشاد فرمایا کہ ایک بندہ سفر پہ تھا اور اس کا توشہ سامان سفر زیادہ راہ اس سواری پہ ہی تھا, اونٹنی پہ ہی تھا. سفر کرتے کرتے صحراؤں سے گزرتے ہوئے راستے میں جب تھک گیا تو ایک درخت کے نیچے سستانے کے لیے رکا اور اپنی سواری کو اس درخت کے ساتھ باندھ دیا اور آپ سو گیا. تھوڑی دیر کے بعد جب اس نے آنکھ کھولی تو دیکھا کہ سواری نہیں ہے, اور سواری نہیں ہے تو سارا سامان بھی زیادہ راہ بھی سواری کے اوپر ہی تھا. اور جس نے صحرا کا سفر کیا ہے, شاید آپ لوگ زیادہ جانتے ہیں, آپ کے کھلے کشادہ علاقے میں, تو صحرا میں جہاں آبادی کا نام و نشان نہ ہو وہاں توشہ نہ ہونا گویا سیدھی سیدھی موت ہوتی ہے. اب وہ دائیں بائیں بھاگا, تلاش کیا, لیکن کوئی نشان نہیں ملا. اب کوئی آبادی بھی قریب نہیں ہے تو واپس آ کے اس درخت کے ساتھ ٹیک لگا کے موت کا انتظار کرنے بیٹھ گیا کہ اب تو ظاہر ہے سیدھی سیدھی موت ہی ہے. اور وہ وہاں ٹیک لگا کے تھکا ہارا ہوا جب بیٹھا تو اس کی آنکھ لگ گئی. تھوڑی دیر کے بعد اچانک اس کی آنکھ کھلی تو کیا دیکھتا ہے کہ وہ درخت, وہ اونٹ ماں ساز و سامان کے اس کے پاس کھڑا ہے. تو اونٹ کیا ملا, زندگی مل گئی نا. تو وہ وفود مسرت سے کہتا ہے اللہم انت عبدی وانا ربک. اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب. کہنا تو یہ تھا کہ میں تیرا بندہ اور تو میرا رب, لیکن وہ خوشیوں میں درک گیا. محبتوں کا اتنا ہجوم ہے کہ اس کے ہوش سلامت نہ رہے. وہ کیا کسی نے کہا نا کہ کسی کے آنے سے ایسے ہوش ہوئے ساقی کے, شراب سیخ پہ ڈالی اور بوتل میں کباب. کہنا تو یہ تھا کہ انا عبدی و انت ربک, انا انت ربی و انا عبدک, لیکن وہ کہتا ہے کہ انت ربی انت عبدی و انا ربک, میں تیرا رب اور تو میرا بندہ. جب بھی تیری قربت کے امکان نظر آئے ہم اتنے خوش ہوئے کہ پریشان نظر آئے. اس کے ہوش ہو گئے. تو حضور نے فرمایا صحابہ بتاؤ وہ بندہ کتنا خوش ہوا کہ خوشیوں میں درک گیا ہے اور اس کی زبان بھی خوشیوں کے وفود میں اس کا ساتھ نہیں دے رہی. کہنا کچھ تھا, بول کچھ رہا ہے, تو بتاؤ کتنا خوش ہوا. تو صحابہ نے کہا حضور انتہا ہوگی, بہت خوش ہوا. فرمایا جب کوئی بندہ پلٹ کے مالک کی دہلیز پہ آتا ہے, توبہ کرتا ہے, اللہ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا کہ میرا بندہ واپس آ گیا, میری دہلیز پہ آ گیا. تو وہ کتنا کریم ہے. اس کی تو صفت ہے کہ وہ کریم ہے. ما غرک بربک کے, کریم کا دروازہ چھوڑ گیا ہے. کوئی سخت گیر تو تھا نہیں, وہ تو کریم تھا, اس کی دہلیز چھوڑ گیا ہے. تو یہ مرنے والے ہمارے لیے سامانی برکت ہے. امام غزالی نے لکھا, امام غزالی لکھتے ہیں کہ اللہ نے مرنے والوں کے ذریعے سے پسماندگان پر احسان کیا ہے. سوال کھڑا ہو گیا کہ حضرت ان پر احسان کیسے, جس کا جوان بیٹا چلا گیا وہ تو صدمے سے دو چار ہیں. یہ تو انہیں پوچھیے کہ یہ کس قدر سے گزر رہے ہیں. نور نظر آنکھوں سے جدا ہو گیا, گھر کے اندر رونق, تازگی, فرحت, ایک دم اندھیرا چھا گیا. یہ تو کوئی ان سے پوچھے. لیکن امام غزالی کہتے ہیں اللہ نے مرنے والوں کے ذریعے پسماندگان پر احسان کیا. تو امام غزالی سے پوچھا گیا احسان کس معنی میں ہے. یہ تو اس سے پوچھو جس کا باپ چلا گیا, اس سے پوچھو جس کا بیٹا چلا گیا, اس سے پوچھو جس کا لخت جگر چلا گیا, اس سے پوچھو جس کا بھائی جدا ہو گیا. زندگی اجاڑ ہو جاتی ہے اور آپ کہتے ہیں احسان ہوا. تو حضرت امام غزالی فرماتے ہیں احسان وہی معنی کہ اللہ نے مرنے والے کی موت کو اس کے لیے عبرت بنایا, اور اگر اس کی موت کو اس کے لیے عبرت بنا دیتا تو یہ کیا کر سکتا.